بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے کوئی 115 سال پہلے علامہ محمد اقبال نے ترانۂ ہندی کے نام سے ایک نظم لکھی تھی۔ یہ نظم گزشتہ 115 سال سے ہندوستان یعنی قبل تقسیم سے قبل کے ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں بھی اور آج کے بھارت میں بھی شاعری کی دنیا پر اس نظم کا راج ہے۔ ہندوستان میں کوئی بھی فوجی اور سیاسی تقریب ایسی نہیں ہوتی جس میں علامہ محمد اقبال کی یہ نظم پڑھ کر نہیں سنائی جاتی۔ دلچسپ معلومات ہیں کہ جو پہلا بھارتی خلاباز خلا میں پہنچا تو اس نے علامہ اقبال کا یہ کلام خلا میں پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ اس کلام پر ہندوستان میں کافی بحث ہوئی تھی کہ یہ ہندوستان کا قومی ترانہ ہونا چاہیے 1947 میں جب ہندوستان بنا۔ اور منموہن سنگھ جو سابق بھارتی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی یہ نظم کئی مواقع پر استعمال کیا۔ اس طرح مہاتما گاندھی جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے یہ ترانہ سنا تھا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو میں سینکڑوں بار اس ترانے کو پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ ہے ترانہ ہندی کے بارے میں۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ بات کہ یہ کیسے سامنے آیا تھا، کسی تقریب میں علامہ اقبال کو گورنمنٹ کالج کے لیکچرر کے طور پر بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی سیاسی تقریر کریں گے، لیکن جب وہ سٹیج پر آئی انہوں نے یہ نغمہ سنایا ترانہ ہندی، اور اس کے بعد بس یہ وائرل ہو گیا پورے ہندوستان میں، اور گزشتہ 100 سال سے یہ وائرل ہے، اور آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں بھارتیوں کو یہ نغمہ یاد ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس نغمے کے بعد علامہ اقبال جو بھارتی سیاست اور ہندو مسلم تعلقات کے حوالے سے مختلف نتائج پہ پہنچے، اور اس دور میں یہ بھی کہ قوم وطن سے بنتی ہے یا نظریے سے بنتی ہے۔ تو علامہ اقبال اس ترانے کو جب وہ تخلیق کر رہے تھے تو وہ اس حق میں تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، ہندوستان میں رہنے والے ہندی ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ لیکن تجربات نے پھر ان کو سکھا دیا کہ قوم جو ہے نا وہ نظریے سے بنتی ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے، اور 1924 میں یعنی ترانہ ہندی کے تقریباً 9 سال بعد انہوں نے ایک ترانہ ملی لکھا جو ترانہ ہندی کے باہر میں اور اس کے وزن میں ہے۔ آپ ذرا سماعت فرمائیے، کچھ مشکل الفاظ اس میں نہیں ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ علامہ اقبال بانگ درا حصہ سوم میں فرماتے ہیں: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھم تھا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جاد پیما پھر کارواں ہمارا۔ اس ترانے کو آپ خود بھی پڑھیے، سنیے دوبارہ کہ ترانہ ہندی میں علامہ اقبال ایک وطن کی بات کرتے ہیں، اور ترانہ ملی میں وہ چین اور عرب اور ہندوستان اور سارے جہان کو اپنا کہتا ہے، یعنی یہ ہمارا دین پوری دنیا کے لیے اس میں محبت اور اپنائیت کا پیغام ہے۔
اور پھر توحید کو انہوں نے اپنا جڑ اور اس مسلم قومیت کی بنیاد قرار دیا ہے، اور پھر توحید کا پہلا گھر خانہ خدا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، وہ ہمارا محافظ ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل زندگی ہم نے گزاری ہے اس نام کے لیے، اور خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ یہ جو ہلال بنا ہوا اس کو خنجر سے تشبیہ دی ہے۔ اور پھر انہوں نے مغرب کا رخ کیا ہے، مشرق سے نکل کے کہہ دیں کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری اذان کی آواز تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں، یہ آواز بس چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، اس میں ایک حوصلہ وہ دے رہے ہیں۔ اور پھر وہ مغرب کا ذکر کرتے ہیں، اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اور پھر وہ مشرق کی طرف آتے ہیں اور عرب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا۔ اور پھر ارض پاک جو اس وقت یعنی اس کی تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اقبال کی نظر میں ارض پاک جو ہے وہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ہے۔ ارض پاک صرف پاکستان نہیں ہے ان کی نظر میں، بلکہ پوری امت مسلمہ۔ اور پھر سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، آئے ہائے ہائے ہائے۔ اقبال نے یہاں پر بس ختم ہی کر دیا ہے کہ اس نام سے ہماری آرام جاں ہے۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، اس طرح جس طرح قافلہ رات کی سفر آرام کے لیے رکتا ہے نا، اور صبح کی اذان ہوتی ہے، پھر لوگ تیاریاں کرتے ہیں، پھر وہ گھنٹیاں بجتی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بانگے درا، وہی آواز، وہی گھنٹی ہے میرا کلام، جو سنے بیدار ہو اور ایک سفر کے لیے تیار ہو۔ السلام علیکم۔